شارٹ لسٹ اس میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ رہے، آپ بھی سر صحافی رہے، تو کیا ان صحافیوں کے اور کارروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ جے آئی ٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے. پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ صحافی ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمیز نہیں کرتا. باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ بتا دیجیے. جی، اگر آپ دیکھ لیں جے ٹی کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ برنگ دا کلپریٹس ٹو بک ان اکارڈنس ود دا ریلیونٹ لاز اینڈ کاز پریزنٹیشن آف چالانس ان دا کنسرن کورٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنس، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ. یہ بتا دیں کہ یہ جو اکاؤنٹس آپ نے اب تک 5 سے زیادہ آپ نے چھان بین کی ہے، کیا یہ سارے اکاؤنٹس صرف پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کون ہیں؟ زیادہ تر وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ تھینک یو. میں بتاؤں جی جی. یہ جو اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ابھی تو یہ پروسیس جاری ہے. جو جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، فی الحال 2 ویکس میں ہم رپورٹ دیں گے. تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو. بعد میں جب اکاؤنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں. اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بہت سے لوگوں کو، جیسے سر نے بھی کہا، پی ٹی اے کے ڈی جی صاحب نے بھی عرض کیا پہلے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا. وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا، اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے، لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں، اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، یہ بھی معلوم ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں. جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے، یہ جھوٹ اور بہتان تراشی اور ہیجان بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ معلومات ہے، اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم سب لوگوں کو
اس میں چوکنا رہنا ہوگا، اور عوام سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سنیں، کیونکہ وہ آپ کے فون پر آ گئی ہے، تو آپ اس کو صحیفہ نہ سمجھیں اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ صاحب، نیوز 1 سے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کہیں سے بھی آپریٹ ہو جاتی، تو یہ جو اسپیسیفکلی مہم چلائی گئی ہے عدلیہ کے خلاف، کیا یہ اندرون ملک سے ہے یا بیرون ملک سے ہے؟ اور اگر جو بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ دونوں طرف ہوئی ہے، ملک کے اندر سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ان کا رابطہ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا کریں گے آپ بتا دیجیے۔ جی، چاہے یہ جو اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایمبٹ آف لا میں لے کر آئیں گے۔ ظفر ہاشمی صاحب، ڈیلی دنیا سے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری انکوائریز ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو بھی انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں، تو یہ سخت سے سخت سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس میں سزائیں کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، کس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس میں مختلف اکاؤنٹس کے مختلف رولز ہیں، ان کو ان رولز کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور جو اس رول کے مطابق پیکا کے قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ استعمال کریں گے۔ ظریف صاحب، ہم ٹی وی سے۔ شکریہ سر، یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اداروں کو غیر محسوس طریقے سے مختلف پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا اداروں کو، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ایون کہ سولنگی صاحب آپ پر بھی ایک کسی دور میں پابندی رہی کہ پی ٹی وی میں جو ہے وہ آپ نہیں آ سکتے تھے، آج ماشاءاللہ آپ وزیر اطلاعات ہیں، اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جینین ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا؟ شکریہ جی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی گروہ کو یا کسی فرد کو ہدف بنانا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف قانون کی حد تک ہو، اور قانون اس میں تخصیص نہ کرے کہ